الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی مزید 37 نشستوں پر امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ این 190 سے 224 کے تمام حلقوں میں انتخابات جیتنے والوں کا اعلان۔ این 226 اور 228 کے نوٹیفیکیشنز جاری۔ تحریک انصاف کی آج الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال۔ اسلام آباد میں انتظامیہ کا مظاہرے کی اجازت سے انکار۔ نیشنل پریس کلب کے سامنے میدان میں گڑھے کھود دیے۔ پشاور کے احتجاج میں علی امین گنڈا پور کی شرکت متوقع، سیکیورٹی پروٹوکول مانگ لیا۔ کوئٹہ میں 4 جماعتی اتحاد کا ڈی آر او آفس کے سامنے دھرنا 9ویں روز میں جاری۔ آج اختر مینگل محمود خان، مالک بلوچ اور عبدالخالق ہزارہ خطاب کریں گے۔ اگلی حکومت کانٹوں کی سیج، جیتنے والی جماعتوں کا اقتدار سے فرار۔ جاتی امرامی لیگی قیادت کے اجلاس میں حکومت سازی پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تمام جماعتوں پر مشتمل نگراں حکومت کی تجویز پیش۔ پارٹی نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کی مخالفت کر دی۔ ڈار نے معیشت کو تباہ کیا۔ مذاکرات میں بات کریں گے، وزیر خزانہ کو اس کو بننا چاہیے۔ پی پی رہنما خورشید شاہ کی ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو۔ تحریک انصاف کا وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد تحریک انصاف کے وفد کی قومی وطن پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ محمود اچکزئی سے ملاقات بھی طے پا گئی۔ فارم 47 فارم 45 سے جیت گیا۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر شاہد خاقان عباسی کا تبصرہ۔ کامیاب سیاستدانوں کو ملکی ترقی کے بارے میں سوچنے کا مشورہ۔ نئی حکومت سے نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور کے قریب مرید کے میں جی ٹی روڈ پر کار اور ٹرک آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں ایک کے خاندان کے 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہوئے۔ گجرات میں مبینہ طور پر استاد کے ہاتھوں 15 سالہ طالب علم کا قتل۔ مقتول بیٹے نے استاد کو دوسرے لڑکے سے غیر اخلاقی حرکت کرتے دیکھ لیا تھا۔ بچے کی والدہ کا الزام، پولیس نے 2 ملزمان دھر لیے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 112 فلسطینی شہید۔ عالمی عدالت انصاف کا غزہ میں جنگ بندی کے احکامات پر عمل درآمد کا حکم۔ رافع کی صورتحال انتہائی خطرناک قرار۔ حماس کا عالمی عدالت کے بیان کا خیر مقدم۔ اور پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ، چوکوں اور چھکوں کا ریلا۔ پی ایس ایل کے 9ویں ایڈیشن کا آغاز آج رنگا رنگ تقریب سے ہوگا۔ پہلے میچ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آپس میں ٹکرائیں گے۔